بات کر لیتے ہیں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ مرتضی وہاب صاحب. آپ سے جاننا چاہیں گے مسئلے کا ادراک آپ کو بھی ہوگا کہ کیا ہے, اور یہاں پر بیٹھ کے ہمارے شو میں انجینئرز بھی یہ کہہ رہے تھے, تو اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ ایک ہی ملک کے دو شہر ہیں, ایک جگہ تو بارش بھی زیادہ ہو رہی ہے مگر سڑکیں پھر بھی بہتر حالت میں نظر آتی ہیں. کراچی میں یہ مسئلہ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف, میرا بھی شاید آپ سے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی ملک کے دو شہر ہیں, ایک شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے, ایک شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا کہ لاہور کے اندر اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوتی. آپ کے سامنے حالیہ بارشوں میں وہ سوشل میڈیا کی زینت بنی اس طرح کی خبریں کہ کوئی خاتون رپورٹر جو ہے وہ پانی میں تیرتے ہوئے رپورٹنگ کر رہی تھی. اب کی بار حالیہ بارشوں میں کراچی شہر کے نہیں, وہ بیسکلی سلسلہ یہ تھا کہ وہاں پر ہم نے اپنے نمائندگان کراچی میں بھی بھیجے اور لاہور میں بھی اپنے نمائندگان بھیجے. پرابلم یہ تھی کہ وہاں پر بارش کے بعد پانی کھڑا رہا, اس کے بعد اس کو ڈرین کیا گیا. ڈرین کرنے کے بعد بھی جب پانی وہاں سے ہٹ گیا تو سڑکوں کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا. یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر کچھ تو مسئلہ ہے کہ بارش ہو جائے, ذرا سا پانی کھڑا ہو جائے تو یقین کیجئے کہ وہ گڑھے کا حساب رکھ کے میں گھر سے نکلتا ہوں کہ وہاں پر کل گڑھا تھا تو یہاں سے گاڑی بچاؤں گا تو اگلے دن نیا گڑھا دریافت ہوا ہوتا ہے. دیٹس دا پرابلم. سڑک غائب ہو جاتی ہے. اشفاق, میں جواب اسی پہ آ رہا تھا. میں غلط چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن میں صرف آپ کے سامنے موازنہ, چونکہ صدف نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی تو میں وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ لاہور کے اندر آپ دیکھیں نا, مجھے جسٹ ٹو نیوٹرلائز مائی اسٹیٹمنٹ, آپ نے کہا لاہور میں پانی کھڑا ہوا, لیکن ویسے تو یوزولی یہ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں پانی نہیں کھڑا ہوتا. یہ ایپ صرف کراچی شہر میں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے, لیکن کم از کم یہ آپ کریڈٹ دیجئے کہ ماضی میں جس طریقے سے شہر کے انڈر پاسز تالاب کا منظر پیش کرتے تھے, جس طریقے سے بارش کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا تھا, اس طریقے سے پانی کھڑا نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے متحرک طریقے سے کام کیا, انتظامیہ نے بروقت کارروائی کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ پانی نہیں کھڑا ہوا. اب جو دوسرا اس کا سوال آتا ہے کہ سڑکوں کا برا حال ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ شہر کی سڑکوں کا برا حال ہے اور ہمیں اس کو امپروو کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بار بار میں گزارش یہی کرتا ہوں کہ جو اچھی چیز ہے اس پہ تھپ تھپی دے, جو غلطی ہے جو خامی ہے اس کو ایڈریس کر کے ہم آگے بڑھیں. یہ ہم نے رپورٹ بھی کیا, اگر آپ فالو کریں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک آفٹر دا رین, جو کنڈیشن ہے سڑکوں کی, سڑکیں بہہ جاتی ہیں, بڑے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں. جس کمپنی نے بچایا, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ سڑکیں مرتضی وہاب نے بنائی ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے سندھ حکومت, جو کہ ظاہر ہے ہمارے صوبے کی حکومت ہے, وہ یہ کام کر رہی ہے. لیکن کن کو یہ آخر کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں, کیوں اتنا فرق ہے, ان سے کیا باس پرس کی جائے گی؟ ظاہر جو سڑکیں بنا رہے ہیں وہ اس کے جواب دے سکتے ہیں. صدف جی, صدف بات آپ کی درست ہے, اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ان سڑکوں کی کوالٹی شاید صحیح نہیں تھی, کہیں سیوریج شاید غالباً کوئی ایشو تھا. ہمیں ان معاملات کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہی کہتا ہوں ایز میئر آف دا سٹی آف کراچی کہ اب جو ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ سڑکوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کا پروسیس سٹارٹ کریں گے بارشوں کے فوراً بعد. آئی ہیو ٹولڈ دی انجینئرس کہ جی آپ کو میک شور کرنا ہے کہ کوالٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو, نمبر 1. نمبر 2, میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ کوئی پیمنٹ کانٹریکٹر کی نہیں ہوگی جب تک تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ اس کو ویریفائی نہیں کرے گا کہ اس نے کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہم اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, اس چیز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تاکہ شہریوں کی کوئی تکلیف نہ ہو. آپ یقین جانیں کوئی سیاسی رہنما, کوئی سیاسی اشفاق ایک کوئی یہ جو ابھی انٹروڈکشن میں آپ بات کر رہے تھے یا میں افضل کا یہ کامنٹ سن رہا تھا جو شہری بات کر رہے تھے, کوئی حکمران یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی انتظامیہ کے بارے میں یہ بات کہی جائے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہاں دس از اے پرابلم اینڈ وی نیڈ ٹو ایڈریس دیٹ. اچھا, ایک چیز یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم مثال دوسرے شہروں کی کیوں دیتے ہیں. دیکھیں ہم بھی جا کے یہاں سے اگر اسلام آباد یا لاہور جاتے ہیں تو ہم اپنے شہروں کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کراچی سے آئے ہیں, تو اگلے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ایسا کیوں ہے. لاہور کی آپ نے مثال دی تھی نا, تو اس وقت ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ 44 سال کا بارش کا ریکارڈ ٹوٹا تھا. 337 ملی میٹر بارش ہوئی تھی جس کے سبب وہاں پر پانی کھڑا رہا کچھ گھنٹے, لیکن سڑکوں کی حالت نہیں بگڑی. ہم نے اب یہاں پر اپنے شو میں ایک انجینئر کو بلایا, آپ کی تو ایکسیس کافی انجینئرز کے پاس زیادہ ہے, آپ ان سے زیادہ بریفنگز لے سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ایشو یہ ہے کہ اسٹارم واٹر ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں ہے.
یہ جو سیوریج کا پانی جب بارش کے پانی میں مل کر سڑکوں پر کھڑا ہوتا ہے تو ویسے بھی ناقص کوالٹی کا ڈامر ہوتا ہے, کارپیٹنگ ہوتی ہے, سڑکیں اوپر ہوتی ہیں, گھر نیچے ہوتے ہیں, اس وجہ سے نکاسی نہیں ہو پاتی, اور وہ سیوریج کا پانی کھڑا ہو کے ڈامر کو, تارکول کو تباہ کر دیتا ہے. آئی ایم شیور یہ بات آپ کے بھی علم میں ہوگی. تو یہ جو ٹیکنیکل فلاز ہیں, یہ تو کل بھی سڑک بنائیں گے, ری ہیبیلیٹیٹ کریں گے, پھر وہی مسئلہ ہوگا. واٹ نیڈس ٹو بی ڈن مرتضیٰ صاحب؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر کے آگے بڑھوں گا. دیکھیں, ڈرینیج کا نظام ہمارا اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ڈرینیج کا نظام ہے, اور ڈرینیج کا نظام تھا جب ہی اس پانی کو ہم نکالنے میں کامیاب ہوئے. سیوریج ہمارے لیے ایک بڑا میجر ایشو ہے اس وقت شہر کی گلی محلے کی سڑکوں پہ. اس کی بنیادی وجہ اشفاق یہ ہے کہ جو شہر سے محبت کرنے والا آدمی ہے, جس نے ماضی میں اس شہر کو دیکھا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ نے کسی گھر کی بلڈنگ کو گرا کے 10 منزلہ عمارت اس کے اوپر بنائیں گے تو آپ کا انفراسٹرکچر کو اسی طریقے سے نقصان پہنچے گا. اور جب کبھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ شہر کے ماسٹر پلان کو 2003 میں سب سے پہلے نقصان پہنچایا گیا جب آپ نے سڑکوں کو کمرشلائز کرنا شروع کیا. تب میں میئر نہیں تھا, تب نعمت اللہ صاحب میئر تھے, انہوں نے 22 سڑکوں کو کمرشلائز کیا. 2006 میں مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے, انہوں نے 28 سڑکوں کو کمرشلائز کیا. بنیادی طور پر اشفاق جو پرابلم ہے ہماری, وہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ آپ کا جو سیوریج کا نظام ہے اس کو اس طریقے سے تبدیل نہیں کیا گیا. آپ نے ایک پلاٹ 1000 گز کے پلاٹ پہ یا 500 گز کے پلاٹ پہ ایک فیملی رہتی تھی, آپ نے اس کے اوپر اگر 6 یا 7 منزلہ عمارت بنا دی تو اس کے اوپر اب ایک فیملی نہیں رہے گی, اس کے اوپر 10-12 فیملیز رہ رہی ہیں. 5 یا 6 لوگ نہیں رہیں گے, اس کے اوپر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں. تو نیچرلی جو سیوریج کی کیپیسٹی ہے وہ چینج ہو گئی. جی کیا جا سکتا ہے؟ اب آپ نے خود بھی کہا کہ یہ مسائل ہیں. دیکھیں, اب جتنا بڑا یہ شہر ہے اور جس طرح کی انویسٹمنٹ اس شہر کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے سیوریج کے نظام کو, دس کین ناٹ ہیپن ان ون گو. یہ اسٹیگر کر کے کرنا پڑے گا. ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں, کراچی واٹر سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ. اس کے تحت ہم نے کچھ پیسے اپروو کرائے ہیں بجٹ کے اندر, جس کے تحت شہر کی جو پانی کی لیکیج ہے اور جو سیوریج کے نظام میں ریہیبلیٹیشن کرنے کی ضرورت ہے وہ کام ہم سٹارٹ کریں گے. اس کا تکنیکی اپروول جو ایکنک سے ہوتا ہے وہ ہم نے کروا لیا ہے. اس کے بعد ورلڈ بینک اس کو اپروو کرتی ہے, اس کا بورڈ غالباً شاید اکتوبر میں بورڈ کی میٹنگ ہے, اس کے بعد اس کا پروکیورمنٹ کا پروسیس سٹارٹ ہوگا. مجھے اس بات کا ادراک ہے, اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے.